بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح ایک سبزی بیچنے والے کے ایک جملے کی وجہ سے ایک غیر مسلم ڈاکٹر کے دل کی دنیا بدل گئی اور اس نے اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ میں جو داستان سنانے والا ہوں یہ داستان ہے ڈاکٹر ہریش کمار کی، جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا اور ان کی 3 بچیاں حافظ قرآن ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں وہ دن جب وہ کفر کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، اور کہاں یہ دن کہ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کا کلمہ پڑھا تو 3 بچیاں حافظ قرآن ہو گئیں۔ ڈاکٹر ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کے ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں، میں ہندو دھرم سے پہلے ہی متنفر ہو گیا تھا۔ سن 1986 لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگ کے لیکچرز سننے اور کتابوں کے پڑھنے کے بعد ایسا متاثر ہوا کہ خدا کا ہی انکار کر بیٹھا۔ ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ ایک سائنسداں گزرا ہے جو 1942 میں پیدا ہوا تھا اور 2018 میں اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر ہریش کمار کہتے ہیں، میں بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے ملتا اور ان سے بھرپور بحث و مباحثہ کرتا، مگر کوئی بھی مجھے تسلی بخش جواب نہیں دے پاتا۔ سن 2005 میں چھٹی کے دن میں اپنے گھر پر ہی گزار رہا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک سبزی بیچنے والا جو کہ مسلمان تھا، اس نے میرے گھر کی بیل بجائی۔ یہ وہی سبزی بیچنے والا تھا جس سے ہم پچھلے 20 سالوں سے سبزیاں خریدتے چلے آ رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ میں اور وہ ایک جگہ بیٹھے۔ عادت کے مطابق میں نے اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا یہ تو ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ جب بڑے بڑے عالم مجھے اطمینان بخش جواب نہیں دے پائے تو یہ میرے دل کو بھلا کیسے مطمئن کر پائے گا؟ البتہ وہ سودے میں بہت ہی صاف گو اور ایماندار تھا۔ کبھی اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ کوئی بھی سامان مناسب دام ہی میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے چلتے اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے میری پوری زندگی ہی بدل کے رکھ دی۔ وہ کیا تھی؟ ڈاکٹر جی، تم نے خود ہی بولا تقریباً 6000 سال سے لے کر 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں اور سب کے سب ایک اللہ، قیامت، جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب دے ہی نہیں سکتی۔ تو اب 2 ہی امکانات ہیں۔ پہلا امکان تمہارے بقول اللہ نہیں ہے، دوسرا امکان اللہ ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا جیسا کہ تمہارا ماننا ہے تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، یعنی ہم دونوں کی کہانی ختم۔ لیکن اگر آگے چا کر پتا چلا کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہے، پھر تو آپ پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہے، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا قرآن تو انسان کو اچھا انسان بننے کا ہی درس دیتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ڈاکٹر ہریش کمار کہتے ہیں، میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچرز دیے اور جب بھی کسی 2 چیزوں میں ایک چیز کو چوز کرنے کا موقع ملا تو میں نے اسے ہی چوز کیا جس میں میرا نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو، میں فائدے میں رہوں۔ لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا اس پروبیبلٹی کی طرف میرا دھیان کیوں نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں آخر مسلمان کا ہی فائدہ ہے، اللہ کے ماننے والے کا ہی فائدہ ہے۔ اس طور پر کہ جن ملحدین کا دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کا کوئی وجود نہیں، مرنے کے بعد کہانی ختم، تو مسلمانوں کی بھی کہانی ختم اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کی بھی کہانی ختم۔ لیکن اس کا برعکس، اس کا اگر الٹا ہوا کہ مرنے کے بعد اللہ کے وجود کا پتہ چلا تو ایسی صورت میں نقصان میں تو صرف وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تو فائدے ہی فائدے میں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو ماننے ہی میں فائدہ ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس سوچ کے بعد خیال آیا کہ کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ میرے سامنے یہودیت تھی، عیسائیت تھی، اسلام تھا۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی سے تھا،
میں نے سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کی جو مذہبی کتاب قرآن ہے یہ جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا ویسے ہی حرف بحرف آج تک بالکل محفوظ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے انگلینڈ میں کرسچن مشینری ادارے سے اس کی تحقیق دریافت کی کہ کیا واقعی یہ بات ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا ہو بہو ویسے ہی آج بھی موجود ہے، تو سب نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ واقعتاً قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا آسمانی مذہبوں میں جو مذہب واقعتاً سچا ہے، جس میں سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، سارے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، تو وہ مذہب اسلام ہے، جو اسلام دعوت دیتا ہے کہ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، سارے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ تو اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی، لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد رکھ لیا۔ وہ کون تھا؟ یقیناً انسان تھا، مگر فرشتہ صفت انسان، جس نے اپنے یقینی عمل سے میری زندگی بدل کے رکھ دی اور میرے کلمہ پڑھنے میں اس نے مدد کی، اور اس کی ایک بات نے میری زندگی بدل کے رکھ دی اور میرے پورے گھر والوں کو اسلام کا کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔